السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں محمد شبیر احمد عرف شاہر رضا آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، بغور سماعت کریں اور دوسرے تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ میرا جو منشا ہے کہ تمام دیابنا وہابیہ کے مکر و فریب سے سنی مسلمان خود کو بچائے، تو ان باتوں کو اگر آپ ان تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی سنی مسلمان دیابنا وہابیہ کے مکر و فریب میں آنے سے بچ جائیں گے۔ حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ہے سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے معمولات و عقیدے کی تائید دیوبندیوں کی کتاب سے، یعنی عقیدہ اور معمولات ہمارا، کتاب تمہاری۔ اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ دیوبندیوں کے عقیدے اور معمولات کی تردید خود ان کے گھر کی کتاب سے۔ حضرات، آپ کو یہ بات سن کر بڑا عجب لگا ہوگا کہ ایسی کون سی بات مل گئی ان کی کتاب کے اندر کہ جو دیوبندیوں کے معمولات و عقیدے کی تردید کرتی ہے۔ ایسی کون سی بات مل گئی دیوبندیوں کی کتاب کے اندر کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے معمولات اور عقیدے کی تائید کرتی ہے؟ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فضل تو یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے معمولات ایسے ہیں کہ اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ آئیے، آپ تمامی حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ جب سنی مسلمان اپنے گھر سے نکل کر اجمیر کی دھرتی کا رخ کرتا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پر جاتا ہے، سنی مسلمان جب اپنے گھر سے نکل کر خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر حاضری دیتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی مزار پر حاضری دیتا ہے، اولیاء کاملین کے مزار پر حاضری دیتا ہے، تو آج کا وہابی، آج کا دیوبندی یہ اعتراض کرتا ہے کہ تم مزار پر کیوں حاضری دیتے ہو، مزار پر کیوں جاتے ہو؟ مزار پر جانا بدعت ہے، مزار پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا ہے، نہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں نہ وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں۔ مگر آؤ پیارے، یہ میرے ہاتھ پر کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، یعنی حکایات اولیاء۔ اس کتاب کو لکھا کس نے ہے؟ لکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دیوبندیوں کا حکیم الامت، جو حقیقت میں ہے حکیم الامت، مولوی اشرف علی تھانوی۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 16، حکایت نمبر ہے 4۔ کیا لکھا ہے ذرا سماعت کریں۔ لکھا ہے کہ خاں صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے کہ ان کے والد ماجد
شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرات، یہاں تک آپ نے دیوبندی کی کتاب کی عبارت ملاحظہ کی، اس کا مطلب یہ ہوا، اس عبارت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بالاتفاق ہر ایک کے نزدیک، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ سنی مسلمان ہو، ہر ایک کے نزدیک بالاتفاق ولی کامل ہے، ہر ایک ان کو اپنا ولی مانتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابھی پیدا نہیں ہوئے، اپنی والدہ ماجدہ کے بطن کے اندر ہیں، ابھی اس دنیا میں جلوہ بار نہیں ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے والد ماجد جن کا نام شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ مسلمانوں، پتہ چل گیا کہ آج کا دیوبندی، آج کا وہابی جو یہ رٹے مارتا ہے اور فتوے لگاتا ہے کہ مزارات پر جانے سے کچھ نہیں ملتا، مزارات پر جانا یہ بریلویوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں، ان کی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ مزارات اولیاء پر جانا یہ اب کا عقیدہ نہیں، بلکہ مزارات اولیاء پر جانا شاہ عبد الرحیم اور خاندان ولی اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر تم بھی شاہ عبد الرحیم کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم بھی شاہ ولی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو میں تمام دیوبندیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد سے سب کے سب اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری دینا شروع کرو۔ اب آگے کیا لکھا ہے، تھوڑا سماعت کریں۔ مزار پر حاضر ہوئے، کون حاضر ہوئے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم حاضر ہو گئے، مزار پر حاضر ہوئے۔ ایک بات قابل غور ہے، یہاں قبر نہیں لکھا، مزار لکھا، مزار۔ پتہ چلا اولیاء اللہ کے قبور کو تعظیماً مزار کہا جاتا ہے۔ مزار پر حاضر ہو گئے اور مراقب ہوئے، جس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، اور ادراک بہت تیز تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے۔ خواجہ صاحب یعنی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے مزار پر لیٹے ہوئے ہیں، شاہ عبد الرحیم ان کی مزار پر حاضر ہوئے۔ اب شاہ عبد الرحیم سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرما رہے ہیں کہ اے شاہ عبد الرحیم، تمہاری زوجہ حاملہ ہے۔ مسلمانوں، بتاؤ، جب ایک ولی کے علم کا عالم یہ ہے کہ میرے مزار پر کون آیا ہے، ان کی بیوی کی حالت کیا ہے، جب ایک ولی کے علم کا عالم یہ ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آگے بڑھیے، فرمایا حاملہ ہے،
اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پیدائش سے پہلے اس بات کا علم ہو گیا کہ شاہ ولی اللہ کی ذات کوئی ایسی ویسی ذات نہیں بلکہ قطب الاقطاب کی ذات ہے۔ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہابیہ دیابنا خود سمجھ لیں گے کہ یہ کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اپنے عقیدے کو بدلو دیوبندیوں، اور ساتھ ہی ساتھ ولی کے علم کے بھی قائل بنو اور نبی کے علم کے بھی قائل بنو۔ اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اب نام بھی بتا رہے ہیں، کیا نام رکھنا ہے؟ قطب الدین احمد رکھنا۔ اقرار و تسلیم فرمایا۔ شاہ عبد الرحیم نے اقرار کیا کہ ہاں میں ان کا نام قطب الدین احمد رکھوں گا۔ گویا کہ صاحب مزار ارشاد فرما رہے ہیں اور مزار پہ حاضری دینے والے شاہ عبد الرحیم سماعت کر رہے ہیں۔ آج وہابیہ کہتا ہے کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا تم سنتے ہو؟ ارے جو وقت کا ولی ہوتا ہے وہ مزار ولی پہ حاضر ہوتا ہے تو صاحب مزار ان کی بھی سنتے ہیں اور صاحب مزار کی وہ بھی سنتے ہیں۔ ایسی قوت پیدا کر، تب تمہیں پتا چلے گا کہ صاحب مزاروں کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور آ کر پھر وہ گھر آ گئے۔ کون گھر آ گئے؟ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار کی حاضری دے کر گھر واپس آ گئے اور بھول گئے۔ ایک روز شاہ صاحب کی جوزہ نماز میں تھی۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھوں میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے۔ شاہ عبد الرحیم کی جوزہ محترمہ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دستے سوال دعا کے لیے اٹھائی ہاتھ، تو اس ہاتھ کے اندر سے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ باہر نکل گئے۔ وہ ڈر گئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی والدہ ماجدہ ڈر گئی اور گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا، یعنی شاہ عبد الرحیم سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو مت، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے، تمہارے پیٹ میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ وقت کا اللہ کا ولی ہے۔ بس اس لیے اصل نام تو قطب الدین احمد رکھا، اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے، اور مشہور ولی اللہ ہوا۔ حضرات کیا سمجھ میں آیا؟ پتا چل گیا کہ مزارات پر جانا، مزارات سے توسل کرنا، ان کے ذریعے سے مدد ملنا، یہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہے۔ اگر تم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کا ولی مانتے ہو، ان کے والد ماجد کو اللہ کا ولی مانتے ہو اور ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو جو ان کا طریقہ تھا مزارات اولیاء پر جانا، مزارات اولیاء پر جا کر توسل مانگنا، ان کی توسل سے دعا کرنا، ان کے طاقت اور ان کی قوت اور ان کے عظمت کا قائل ہونا،
تو آج سے تم بھی ان کی عظمت کے قائل ہو جاؤ، اور آج سے سارے کے سارے دیا بنا مزارات اولیاء پر جانا شروع کرو۔